محترم حاضرین، ہندوستان میں ابتدا ہونے والی وہ جماعت جس نے ملک بھر میں کئی مسلمانوں کو نمازی بنایا، گمراہ لوگوں کو مساجد سے جوڑ دیا، جس نے دن اور رات گلی کوچوں میں پھر کر گاؤں گاؤں شہر شہر سفر کر کے مسلمانوں کو اللہ کی گھر کی طرف بلایا، جنہوں نے 3 دن 10 دن 40 دن اور 4 مہینے اپنے خرچ پر گھر سے نکل کر سفر کیا اور جگہ جگہ جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک ایسی جماعت جس جماعت کی شکل و صورت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک ایسی جماعت جس جماعت کا یہ نعرہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو 6 باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری بات نماز، تیسری بات علم و ذکر، اور چوتھی بات اکرام مسلم، اور 5ویں بات لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح سے ایک اور 6ٹھی بات اس جماعت کا نعرہ ہے۔ یہ جماعت جو دنیا بھر میں ملک سے باہر نکل کر لوگوں کو ان 6 باتوں کی تعلیم دیتی ہے، 6 باتوں کی طرف بلاتی ہے، ان کا قیام ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں سوتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں کھاتے ہیں، راتوں میں بیدار ہو کر تہجد پڑھتے ہیں، صبح و شام لوگوں کے سامنے حلقہ بنا کر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت پر اگر کہیں پابندی لگتی ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اس جماعت پر سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی جگہ پابندی لگائی گئی تو وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے محتمم نے، جس کے علماء نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اس جماعت کے کسی بھی سرگرمی پر مکمل طور پر روک لگائی۔ وہ جماعت جو نماز کے لیے بلاتی ہے، جو علم و ذکر کے لیے بلاتی ہے، جو اکرام مسلم کی دعوت دیتی ہے، اس جماعت پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس جماعت کی وجہ سے دیوبند کے ادارے میں، یہاں کے علماء میں، یہاں کے طلباء میں انتشار ہو رہا ہے۔ لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے، دیوبند کے علماء کو، طلباء کو آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے انہوں نے اس جماعت پر پابندی لگائی۔ دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت کے لیے کام کرتا پکڑا گیا تو مدرسے سے ریسٹیکیٹ کی کارروائی کی جائے گی۔ بدوار کو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی 4 دیواری کے اندر تبلیغی جماعت کی کوئی بھی سرگرمی نہیں ہوگی۔ اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے بتایا کہ فیصلہ تبلیغی جماعت کی مخالفت میں نہیں لیا گیا ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کو کسی انتشار سے بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے لیا گیا ہے۔ مولانا نے اس معاملے میں بتایا کہ ہمارے اکابر نے جو دنیا میں انقلابی کام کیا ہے، ان میں ایک انقلابی کام جماعت تبلیغی بھی ہے۔ اکابر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ رہا ہے۔
اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ طالب علم پڑھنے کے دوران تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں نہ لگا رہے، اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جو طلبہ کا جماعت کا ممبر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی چھاتروں کے بیچ جمعیت کے ممبر سازی نہیں کی تاکہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ اس کو حاصل کریں، دوسرے معاملات میں لگ کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ مولانا نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ دارالعلوم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بس قسمت کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ دونوں گٹوں کے بیچ بات بنانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ دونوں گٹوں کے اختلاف کی وجہ سے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا نظام اتھل پتل ہو گیا۔ مولانا نے بتایا کہ ہم حال ہی میں یورپ کے دورے پر تھے تو ہم کینیڈا گئے، وہاں تبلیغی جماعت کے آپسی اختلاف، انگلینڈ گئے وہاں اختلاف، واشنگٹن میں گئے وہاں اختلاف، جہاں جہاں بھی ہم گئے وہاں ہم نے دو گٹ پائے۔ اتنا ہی نہیں، جماعت دو حصوں میں بٹنے کے بعد آپس میں مار پیٹ کی نوبت بھی کئی جگہ آ چکی ہے۔ خاص طور مار پیٹ کے زیادہ معاملات بھارت اور بنگلہ دیش میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ تشدد اور مار پیٹ دارالعلوم تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ خاص طور سے ملک کے موجودہ حالات میں فرقہ پرست طاقتوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ وقت دارالعلوم دیوبند اور اسلامی مدرسوں کے لیے بہت مشکل کا وقت ہے۔ اگر یہاں انتشار برپا ہوتا ہے تو بزرگوں کی مقدس امانت ختم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے دارالعلوم کو سنبھل کر چلنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ دارالعلوم کی حفاظت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر مکمل طور سے پابندی لگا دی جائے۔ کمرے میں جا کر تشکیل کرنے، عصر کے بعد مسجد چھتہ میں مشورہ کرنے اور دونوں گٹوں میں سے کسی ایک کی مخالفت یا حمایت کرنے پر پورے طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں لپت پایا گیا تو اس پر سخت کارروائی کی جائے۔ اور یہ پابندی صرف جامعہ کے مدرسے کے دائرے میں نہیں رہی، یہ پابندی باقاعدہ لیٹر کی شکل میں میڈیا میں عام کر دیا گیا، اخبارات میں اس پابندی کا ذکر کیا گیا اور باقاعدہ طلباء کو اس بات کی دھمکی دی گئی کہ جو شخص بھی تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا اس کا جامعہ سے اخراج کر دیا جائے گا، جامعہ سے اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے اس جامعہ کے باہر کے علماء نے باقاعدہ میڈیا میں آ کر اس جماعت پر گمراہی کے الزامات لگائے کہ یہ جماعت علماء سے قوم کو دور کرتی ہے، یہ جماعت مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کرتی ہے، یہ جماعت لوگوں کے اندر گنڈا گردی کرتی ہے۔ اس طرح سے دیوبند کے علماء اکرام نے اس جماعت پر پابندی لگائی تھی اور اس جماعت کے بارے میں نشر کیا تھا۔ وہ یہی ہندوستان ہے، اس ہندوستان کے اندر ہی اس جماعت کی ابتدا ہوئی تھی دلی نظام الدین سے۔ اس جماعت کی ابتدا رکھنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عالم مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تھے۔ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے 1926 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی اور یہ مولانا محمد الیاس دارالعلوم دیوبند کے علماء میں سے ایک ہیں۔ آخر اس جامعہ سے نکلی ہوئی جماعت، اسی جامعہ کے ایک عالم کی جماعت پر اسی جامعہ میں پابندی کیوں؟ پابندی کا اعلان تو ہوا تھا لیکن ملک میں کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، علماء نے کہیں مظاہرے نہیں کیے، اخبارات والوں نے دیوبند پر کوئی بدکلامی نہیں کی۔ اس اللہ والی جماعت کے خلاف پابندی لگانے پر سیاسی جماعت والوں نے بیانات نہیں دیے، نہ ہندوستان کے سفیروں سے ملاقات کی، نہ اتر پردیش کے سی ایم سے ملاقات کی کہ ہماری جماعت پر دارالعلوم دیوبند میں پابندی کیوں لگائی گئی۔ ہم تو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، ہم تو علم و ذکر کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کلمہ لوگوں سے پڑھواتے ہیں، ہم راستے میں گھومنے پھرنے والے لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن ابھی قریب میں ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ نے اپنے ملک میں وزارت کے عہدے کے اعتبار سے
جو دینی امور کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ اس ملک میں الاحباب نامی تنظیم پر پابندی لگائی جائے، الاحباب نامی تنظیم کی گمراہیوں کا ممبروں پر ذکر کیا جائے۔ یہ جماعت جو بدعت و خرافات اس ملک میں پھیلا رہی ہے ان کے بدعت و خرافات کو قوم کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ ہندوستان کے علماء روڑوں پر آ گئے، تبلیغی جماعت کے علماء، علماء دیوبند، علماء ندوہ اور دیگر تنظیموں کے علماء یوٹیوب پر، اخباروں میں، میڈیا میں بیٹھ کر سعودی عرب کو گالیاں دینے لگے۔ عبداللطیف آل الشیخ نے یہ کہا تھا کہ اس جماعت کی بدعات کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، نماز کی طرف بلانے کے جرم کے بارے میں نہیں۔ جو بدعات و خرافات اس ملک میں یہ جماعت پھیلا رہی ہے ان بدعات کا ذکر کیا جائے۔ جو گمراہیاں یہ جماعت اس ملک میں پھیلا رہی ہیں ان گمراہیوں کا ذکر کیا جائے، اور یہ تنظیم اس ملک میں رہتے ہوئے، یہاں کھاتے ہوئے، یہاں پلتے ہوئے، یہاں کے ملک میں مسلمانوں کو حکومت کا باغی بنانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ بغاوت والے کام پر روک لگایا جائے۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی ایک تنظیم بھی ایسی پیدا ہو جو یہاں کی حکومت کے خلاف پوری قوم کو بھڑکائے، حکومت کے خلاف بغاوت کی طرف دعوت دے، تو ہندوستانی حکومت بھی اسے برداشت نہ کرے۔ لیکن علماء اکرام نے، خاص ان جماعتوں کے علماء نے باقاعدہ طور پر، منظم طور پر، صبح ہو، شام ہو، مساجد ہو، کانفرنسیں ہوں، جلسے ہوں، اردو اخبارات ہو، ہندی نیوز چینلز ہوں، یوٹیوب ہوں، غرض ہندوستان کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں بیٹھ کر انہوں نے سعودی عرب پر لعن طعن نہ کیا ہو، جہاں وہاں کے حکمرانوں کو یہودی کہہ کر بلایا نہ ہو، جہاں وہاں کے علماء کو سرکاری پٹھو کہہ کر نہ الزام لگایا ہو۔ اتنی گالیاں اس جماعت کے منہ سے، جو جماعت نماز کی طرف مسلمانوں کو بلاتی تھی، جو کلمے کی طرف لوگوں کو بلا رہی تھی، جو علم و ذکر کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی تھی، جو اکرام مسلم کا دعویٰ کر رہی تھی، آخر وہ جماعت ہزاروں علماء کے نام پر گالیاں دینے لگ گئی، مسلم حکمرانوں پر لعن طعن کرنے لگ گئی، جبکہ الاحباب نامی تنظیم کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس ملک میں اس فتنے کو بڑھاوا دینے والے علماء دیوبند ہیں۔ علماء دیوبند میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی دیوبندی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک زمانے میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی تھی، اور ان کی پابندی کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے افراد ان سے ناراض تھے۔ یہ ارشد مدنی ندوی صاحب، یہ عالم نے ہم پر پابندی لگائی ہے، گلی گلی میں ان کا جینا دشوار تھا۔ تبلیغی جماعت کے افراد اس عالم کو ناپسند کرتے تھے، انہیں اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملا، تبلیغی جماعت کی نظروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا موقع ملا، اور اس نے اس فرمان کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر بیان بازیاں کی، اور اس طرح سے تبلیغی جماعت کے سامنے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ آج تک بھی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کا ایک بھی بیان نہیں آیا، کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، انہوں نے علماء کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے؟ ہم نے 50 سال سے اس جماعت میں خدمت کیا ہے، اس ملک میں بھی اس ملک میں بھی، وہاں تو اس پابندی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ہمارا نام بھی کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ مسلمانوں، لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی گمراہی کے پیچھے مت پڑو۔ یہ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے عالم دین نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان گمراہ کرنے والوں میں دیوبند کے اور ندوہ کے علماء اکرام ہیں۔ اس طرح سے یہ عوام کو، یہ تبلیغی جماعت کو انہوں نے جھانسے میں لایا، ان کو ورگلایا،
اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر شور ہو رہا ہے. شور اس بات پہ نہیں ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ عقید توحید کی دعوت دینے کا فرمان جاری تھا، ہم بھی عقید توحید کی دعوت دیں گے. بدعت و خرافات کو ختم کرنے کی انہوں نے اپیل کیا تھا، ہم بدعت و خرافات کو ختم کرتے ہیں. گمراہیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، اگر ہماری جماعت میں کوئی گمراہی ہے تو ہم گمراہی کو چھوڑنے تیار ہیں. بات یہ نہیں ہوئی، اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہوا. بدعت و خرافات کو چھوڑنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، گمراہیوں کو چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہوا. ملک میں رہتے ہوئے ملک کے مسلمانوں کو وہاں کے حکمران کے خلاف ان کا باغی بنانے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا. ذکر ہوا تو صرف گالیوں کا، صرف لعن طعن کا، حکمران کو یہودی کہنے کا. مسلمانوں کو یہودی کہتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے مظلوم ملک اگر کوئی ہے تو وہ سعودی عرب ہے. ہندوستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم اردو اخبارات میں، میڈیا میں، چینلوں میں، علماء کے بیانات میں ہمیشہ سعودی عرب پر گالیاں سنتے ہوئے آئے ہیں. آپ بھی غور کریں گے، کبھی کوئی ایسا اخبار 360 دن چھپنے والا اخبار، کم سے کم 300 دن تو اس میں سعودی عرب پر الزامات ہوتے ہیں. ہمیشہ سعودی عرب کی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ برائیاں جو دوسرے ملک میں بھی بے تحاشا ہیں. ان ملکوں کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان ملکوں کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ترکیہ ہے، جہاں پر ہر طرح کے جرائم موجود ہیں. دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو یہاں پر نہیں ہوتے. لیکن یہ علماء ان ممالک کو اپنا مانتے ہیں، وہاں کے حکمران کو اپنا امیر مانتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے جو دنیا میں حکومت کرنے کے قابل ہیں. وہاں شراب نوشی عام ہے، وہاں عورتوں کا بازار کھلے عام ہے، وہاں پر زنا و بدکاریاں عام ہیں، وہاں سودی کاروبار بھی عام ہے، وہاں ہر شہر میں ہر روڈ پر تھیٹر موجود ہیں، وہاں پورے ملک میں فلمی گانے چلتے ہیں، وہاں ہر جگہ ہر برائی ہوتی ہے. لیکن ان سے ہر حالت میں محبت ہے، ہر حالت میں ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، ہر حالت میں ان سے محبت کا نعرہ ہے. سعودی عرب میں کوئی بات ہو جائے تو ہمیشہ گالیاں، اور پھر گالیاں بھی وہ دیتے ہیں. وہاں کے حکمرانوں کو یہودی بھی وہ لوگ کہتے ہیں جن کے بڑے بڑے علماء نے وہاں کی بادشاہوں کے ہاتھوں سے ایوارڈ لیے ہوئے ہیں. کسی نے شاہ فیصل ایوارڈ لیا ہے، کسی نے مملکہ کا ایوارڈ لیا ہوا ہے. اگر وہ سلاطین، وہ بادشاہ، وہ حکمران یہودی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے علماء نے ان سے ایوارڈ کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے علماء یہودیوں کے ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں، یہودیوں سے آپ کے علماء ایوارڈ لیتے ہیں. اس طرح کی جھوٹی باتیں مسلمانوں کے بارے میں نشر کرنا، خادم حرمین کے بارے میں نشر کرنا، مکہ مدینہ کی قوم کے بارے میں نشر کرنا، وہ بادشاہ جو پورے ملک میں عقید توحید کی حفاظت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ملک میں شرک کا خاتمہ کیا ہوا ہے، ان بادشاہوں پر لعن طعن کرنا، جہاں کی حکومت پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہی ہے انہیں گالیاں دینا، جہاں کی سرکار پوری دنیا میں فری قرآن تقسیم کرتی ہے جو اللہ کا کلام ہے تاکہ مسلمان عقید توحید پر آئے، ان بادشاہوں کو گالیاں دینا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس جماعتوں کے پیچھے یہ دینی خیال نہیں ہے، یہ ایک بڑی سازش ہے دین کو برباد کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو کتاب و سنت سے دور کرنے کی. تبلیغ کا مقصد ہے لوگوں میں خیر کی باتیں پھیلانا. تبلیغ کہتے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتانا. تبلیغ کہتے ہیں کوئی انسان برائی کرے تو برائی کرنے والے انسان سے احترام کے ساتھ میٹھی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اسے برائی سے روکنا، اس کو کہا جاتا ہے تبلیغ. تبلیغ کا مطلب محلوں میں دوسرے مسلک والوں کو مارنا، ان پر گنڈا گردی کرنا، ان پر حملے کرنا، یہ تبلیغ نہیں ہے. اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ دعوت دو حکمت کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ. اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ
ان سے بحث و مباحثہ کرو انتہائی احترام اور اچھے انداز میں۔ قرآن تو تبلیغ کا اس طرح سے حکم دیتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے ہندوستان کے اندر، اس جماعت کے اندر ہمیں اس جماعت سے بڑی شکایتیں ہیں، نظام الدین سے شکایت ہے، نظام الدین کے امیر صاحب سے درخواست ہیں، یہاں سے ان سے اپیل کی جا رہی ہیں کہ آپ کی جماعت میں جو شر پسند عناصر ہیں ان کو اپنی جماعت سے باہر کر دیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر اس جماعت کے نوجوانوں نے کئی جگہ مساجد کو منہدم کیا ہے، سبلوں کے ذریعے، پھاڑوں کو لے کر، جی سی پی کے ذریعے کئی مساجد اہل حدیث کو انہوں نے منہدم کیا۔ مدن پلی میں ایک مسجد کو آگ لگانے والے اسی جماعت کے ہیں، وجے واڑہ میں ایک مسجد کو راتوں رات منہدم کرنے والے اسی جماعت کے ہیں، شہر لاتور مہاراشٹرا میں راتوں رات اس مسجد کو منہدم کرنے والے اسی جماعت کے افراد موجود ہیں، ساتھ میں اس شہر کے امیر بھی موجود تھے۔ ہمیں شکایت ہے وہ جماعت نماز کو بلانے والی، مسجدوں میں قیام کرنے والی، ذکر و اذکار کی طرف دعوت دینے والی، آخر اس جماعت کے اندر یہ کون سے افراد پیدا ہوئے ہیں، یہ کہاں سے لوگ اندر داخل ہوئے کہ جو مساجد پر حملے کرنے لگے؟ کیا مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس جماعت کی شروعات اسی لیے کیا تھا؟ کیا مولانا الیاس رحمہ اللہ نے نوجوانوں کو اسی لیے جمع کیا تھا کہ جاؤ تم ہندوستان میں جہاں بھی عقیدہ توحید کی دعوت والی مسجد تعمیر ہو اسے توڑ دو؟ کیا یہی مقصد تھا ان بزرگان دین کا؟ اس جماعت کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بات جہاں دہشت گردی کی آتی ہے، دہشت گردی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس جماعت پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، کسی نے بھی اس جماعت پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا، لیکن یہ 100% صحیح ہے کہ اس جماعت نے ہزاروں مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا ہے۔ اس جماعت کے امیروں نے، اس جماعت کے کارندوں نے، اس جماعت میں نکلنے والوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کئی مسلمانوں کو پر دہشت گردی کا الزام لگا کر جیل میں ٹھونسا ہوا ہے، اور ابھی تک بھی ان کے الزامات کی وجہ سے کئی مسلمان جیل میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تبلیغی جماعت کے بڑے عالم دین ہندوستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سلفیوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا، سرکار سے کہا تھا، نریندر مودی سرکار سے انہوں نے اپیل کیا تھا کہ مجھے پتا ہے اس ہندوستان کے اندر سلفی دہشت گرد ہے، سلفیوں کا کام ہے دہشت گردی پھیلانا۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ اگر واقعی سرکار نے صحیح ایکشن لے لیا تو پھر سلفیوں کا کیا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں علماء عالم دین دیوبند کا بڑا عالم کھڑے ہو کر بول رہا ہے کہ سلفی ہندوستان میں دہشت گرد ہیں، پورے علماء دیوبند خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی نے بھی ایک زبان نہیں کھولی کہ سلفی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم نے تو کبھی دہشت گردی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے پارلیمنٹ میں یہ بیان کیوں دیا؟ تبلیغی جماعت میں لاکھوں مسلمان موجود ہیں، کسی نے بھی میڈیا کے اندر یہ بیان نہیں دیا کہ بدر الدین اجمل قاسمی کا یہ بیان غلط ہے۔ یہ دہشت گردی کا الزام لگانے والے پورے ہندوستان کے اندر علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت والے ہیں۔ کئی جگہوں پر انہوں نے الزامات لگائے، کئی شہروں میں نوجوانوں پر الزام لگا کر ان کو جیل کی سلاخوں میں چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ہے ہندوستان کی پولیس کے اندر وہ انصاف نظر آیا ہم کو۔ اس تبلیغی جماعت نے دہشت گردی کا الزام لگایا اور وہ غیر مسلم پولیس نے ان نوجوانوں کو گرفتار کیا، جیل میں رکھا، انکوائری کی، تلاش کیا، گھروں کی چھان بین کیا، ان کے موبائل نمبر دیکھے، ان کی ڈائریاں دیکھی، اور پھر انتہائی بری الذمہ پاک و صاف ان کو چھوڑ دیا۔ ہم شکر مانتے ہیں ان پولیس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلمین کے اندر، ہندوستان کے کافر پولیس کے اندر وہ عقل دیا ہے، وہ شعور دیا ہے کہ دشمن ہونے کے باوجود، الگ مذہب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انصاف والا کام کیا، اور یہ نماز کی طرف بلانے والی جماعت بے انصافی والا کام کر رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلک الگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کیا ہے؟ تبلیغی جماعت صرف نماز کی طرف بلانے والی قوم کا نام نہیں ہے، تبلیغی جماعت دیوبندی عقائد کو پوری دنیا میں پھیلانے والی جماعت کا نام ہے۔
دیوبندی عقائد کو پھیلانے والی جماعت کا نام ہے، اور یہ جماعت اس فکر کو، ایک خاص فکر کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو اس طرح سے کامیابی عطا فرمائی کہ یہ پورا خطہ، پورا جزیرہ عرب، پورا ملک یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے، یاد رکھو ایک عجوبہ ہے۔ آج تقریباً 1926 سے تبلیغی جماعت ملک میں کام کر رہی ہے، صرف نظام الدین مرکز کے اطراف کے علاقے کو شرک سے پاک نہیں کر سکی۔ جائیے دیکھ لیجئے، نظام الدین مرکز کے قریب میں روزانہ ہزاروں مسلمان غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 1926 سے کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں مسلمان پھرتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور آل سعود حکومت، ان دونوں نے مل کر اتنا بڑا ملک، پورا کا پورا جزیرہ عرب شرک سے پاک کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سب سے زیادہ دشمنی اگر ان کو کسی ملک سے ہے، ایران سے نہیں ہے جہاں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ترکیہ سے نہیں ہے جہاں ہر محلے میں شرک کے اڈے موجود ہیں۔ ان کو دشمنی ہے تو سعودی عرب سے ہے، ان کو نفرت ہے تو سعودی عرب سے ہے۔ ایک زمانہ تھا، آپ کو تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں، 1936 کی بات ہے، شاہ عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ملک میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج ہماری حکومت آ گئی ہے، اب اس ملک میں قال اللہ اور قال الرسول کا حکم ہوگا، اس ملک کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگا، اللہ کی کتاب، نبی کی حدیثیں، یہ ہمارے ملک کا دستور ہوگا۔ اسی زمانے میں 1936 میں مصر سے حسن بننا، ایک عالم دین تھے، حسن بننا اخوانی جماعت کے ذمہ دار تھے، وہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں ہماری تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ کہا کون سی تنظیم ہے؟ کہا اخوان المسلمین ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے کہا ہم سب اخوان مسلمین ہیں، ہم سب آپس میں مسلمان بھائی بھائی مسلمان ہیں، آپ کون سے نام کی تنظیم یہاں لانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہماری ایک الگ تنظیم ہے اخوان مسلمین کے نام سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو وہاں سے بھگا دیا، کہا کہ میرے ملک میں اس طرح کی کسی تنظیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں کتاب و سنت کی دعوت دی جا رہی ہو وہاں کسی ولی کسی پیر کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1938 میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب شاہ عبدالعزیز کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں تبلیغی جماعت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ کیا کام کرتی ہے؟ کہا وہ لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتی ہے، نماز کی طرف بلاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ مولانا محمد الیاس کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید کی دعوت دی اور کہا تمہیں دعوت دینی ہے، یہ عقیدہ توحید کی دعوت دو، پورا ملک آپ کے لیے ہے، پورا ملک آپ کے لیے ہے، عقیدہ توحید کی دعوت کی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے۔ مولانا الیاس منہ بنا کر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے نہ اس شخص کو وہاں عقیدہ توحید کی دعوت کی فکر تھی، نہیں وہاں پر عقیدہ توحید کی دعوت کی فکر تھی۔ آج ہم بھی دعوت دیتے ہیں، آپ کو تبلیغ کرنا ہے کیجئے تبلیغ، مسلمانوں کو جو شرک کے میدان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو توحید کی طرف بلائیے، لوگوں کی عقیدوں کی اصلاح کیجئے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائیے، وہ پیروں کی طرف، ولیوں کی طرف، مرشدوں کی طرف، دیوبندیت کی طرف، بریلویت کی طرف، صوفیت کی طرف، ان راستوں کی طرف دعوت مت دیجیے۔ اللہ کا کلام ہے وہ پڑھائیے اپنی مساجد کے اندر، اپنی مساجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تعلیم دیجیے۔ اور آپ کو سن کر بڑا افسوس ہوگا، تبلیغی جماعت میں قرآن کی تفسیر کرنا منع ہے۔ آپ مسجد میں جائیے، فجر کی نماز کے بعد فضائل اعمال آپ کو پڑھنا ہوگا، عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کی تفسیر آپ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب تبلیغی کرنا ہے
ہم چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، ہمارے مسجد میں آ کر تبلیغ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ تبلیغ میں نکلیں گے، 40 دن 4 مہینے ہم بھی لگائیں گے۔ عقیدہ توحید کی دعوت دیجیے، آئیے ہم بھی آپ کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو آپ بلائیے، عقیدہ توحید کی دعوت دیجیے، قرآن پڑھائیے، قرآن مجید سکھائیے، نبی کی سنت کی طرف ان کو بلائیے، صوفیت کا راستہ بتا کر پوری قوم کو گمراہ مت کیجیے۔ صوفیت کا دروازہ، صوفیت کا یہ راستہ، یہ مسلمانوں کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ سعودی عرب سے دشمنی کی یہی ہے کہ وہاں عقیدہ توحید عام ہے اور وہ عقیدہ توحید کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایسا ملک جس ملک کے بادشاہ نسل در نسل اپنے ملک کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے اس ملک کا دستور قرآن ہے۔ اقوام متحدہ میں جس وقت دنیا کے تمام صدر دنیا کے تمام وزرائے اعظم جمع ہوئے اور سب نے اپنے ملک کا دستور پیش کیا، ملک فیصل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سعودی عرب کے بادشاہ سے، لائیے آپ کے ملک کا دستور کیا ہے؟ انہوں نے جیب سے قرآن مجید کا ایک چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ ہے ہمارے ملک کا دستور۔ جس ملک کا دستور قرآن ہے اس ملک کو کہتے ہیں وہ آل یہود ہیں۔ جن بادشاہوں نے اپنے ملک کا دستور قرآن مجید بنایا ہے، یہ جماعت کہتی ہے کہ وہ یہودی ہیں۔ ابھی قریب میں محمد بن سلمان کا بیان، جس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن مجید ہے، اتنی زیادہ گالیاں دی جاتی ہے اس شخص کو، تھیٹروں کے نام سے، سینما ہالوں کے نام سے، اور جن ملکوں کی تم تعریف کرتے ہو، طیب اردگان کو اپنا خلیفہ مانتے ہو، وہ تھیٹروں سے خالی ہیں، وہ عیاشیوں سے خالی ہیں، وہ عورتوں کے بازار سے ملک خالی ہے؟ کیا وہ شرک کے بازاروں سے ملک خالی ہے؟ وہاں کون سا کتاب و سنت والا دستور ہے؟ کون سا اسلامی قانون وہاں پر موجود ہے؟ تم ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہو، اور جہاں کا ولی عہد، جہاں کا شہزادہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک کا دستور قرآن ہے، تم اس بادشاہ کو، اس شہزادے کو کہتے ہو تم یہودی ہو۔ قرآن کا دستور بنانے والے یہودی، امریکہ کا دستور بنانے والے تمہارے اپنے، وہ تمہارے خلیفہ، وہ تمہارے امیر۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ ہمارے ملک کی جماعتوں کے اندر۔ مسلمانوں کو ان جماعتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یا تبلیغی جماعت کے امیر سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی جماعت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو کتاب و سنت سے دشمنی رکھتے ہیں، توحید والے علماء سے دشمنی رکھتے ہیں، توحید کے عقیدے سے نفرت کرتے ہیں، اپنی جماعت سے ایسے لوگوں کو نکال کر اپنی جماعت کو پاک کر دیجئے، خالص کتاب اللہ سنت رسول پر اپنی جماعت کو چلائیے، جس مقصد کے لیے مولانا الیاس رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا۔ آج بھی ہم آپ کی جماعت کی تائید کرنے تیار ہیں۔ مولانا الیاس نے نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کی تعلیم دی تھی، لوگوں کو علم کی طرف بلانے کی دعوت دیا تھا، لوگوں کو ذکر و اذکار کی طرف بلانے کی تعلیم دیا تھا۔ مولانا الیاس کا ایک بھی فارمولہ اس جماعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جماعت کے بانی بھی آج اگر اس دنیا میں آج آ جاتے ہیں اور اپنی جماعت کے کارنامے دیکھتے ہیں تو افسوس کریں گے، کیا یہ میری ہی جماعت ہے؟ میں نے اس جماعت کو اسی لیے بنوایا تھا، یہ جماعت مساجد توڑتی رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو برباد کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انہوں اللہ کے دربار میں ڈرتے ہوئے حاضر ہونا پڑے گا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ لہذا وہ جماعت جو نماز کی طرف بلا رہی ہے، اس جماعت کے اندر وہ شرپسند عناصر جو ہندوستان کے کئی شہروں میں مساجد توڑ چکے ہیں، مساجد کو آگ لگایا ہوا ہے، بلڈوزر چلائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ سے معافی مانگیں، اس تبلیغی جماعت کو بدنام مت کریں۔ تمہاری وجہ سے پوری جماعت بدنام ہے۔ آج اس جماعت پر ایک کلنک لگا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت مساجد کی دشمن ہے، اس لیے کہ اسی جماعت کے کپڑے پہن کر، اسی جماعت کا چولہا پہن کر مساجد پہ تم نے حملے کیا۔ ملک میں ایک مسجد توڑی گئی تھی، بابری مسجد،
آج تک مسلمان ان کے خلاف بول رہے ہیں. ان لوگوں نے سینکڑوں مسجدیں توڑی ہیں. آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں تعمیر ہونا ہے, لیکن تبلیغی جماعت کے افراد تعمیر ہونے سے روک رہے ہیں. ان کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ کون سے علماء ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ کون سی سرکاریں ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان گنڈوں کو روکیں جو اللہ کے گھروں کو توڑتے ہیں, اللہ کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں. کیا ان کے امیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ نظام الدین میں بیٹھے امیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میری جماعت کے لوگ اللہ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور میں اللہ کے گھروں میں لوگوں کو بلاؤں؟ شرم کی بات ہے, یہ انتہائی شرم کی بات ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. مسجد چاہے تبلیغی جماعت کی ہو مسجد ہے, مسجد چاہے دیوبندی جماعت کی ہو اللہ کا گھر ہے, مسجد چاہے اہل حدیث کی وہ بھی اللہ کا گھر ہے. آپ اہل حدیث کی مسجد کہہ کر اس کو گرا دو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا, ہم بھی برداشت نہیں کریں گے, دنیا کا کوئی مسلمان اسے قبول نہیں کرے گا. تبلیغی جماعت کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کام بہت بڑا ہے. شہر شہر گلی گلی جا کر لوگوں کو بلانا, اپنے خرچ پر اپنے جیب کا خرچ کر کے لوگوں کے پاس جا کر ان کو مسجد سے جوڑنا, یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے. لیکن یہ کام کرنے والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ کام کرنے والوں کے دلوں میں ایمان داخل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایماندار بنانے کی ضرورت ہے. ان کے دلوں میں عقیدہ توحید داخل کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں سے ان کے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے, کوئی بھی ہو, آپ کا ہو یا کوئی اور ہو, آپ کے مسلک کا ہو یا کسی اور مسلک کا ہو, ہر مسلک کے مسلمان کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے مسلک کا ہو تو احترام, کوئی دوسرا مسلمان دوسرے مسلک کا ہے تو اسے گالیاں. اکرام مسلم کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی جماعت کو ہدایت دے, انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے. جن علماء دیوبند نے, جن ندوہ کے علماء نے جمعیت اہل حدیث کو اس ملک میں بدنام کیا ہوا ہے, سلفیت کو دہشت گردی کا الزام لگا کر ہمارے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا ہوا ہے, اللہ ان علماء کو تو ہدایت دے دے, ان علماء کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, بدعت اور خرافات سے ان کو دور کر دے. اے اللہ سعودی عرب اور وہاں کے حکمرانوں کی تو حفاظت فرما, جو مکہ کی, مدینے کی, کعبہ کی, مسجد نبوی کی حفاظت کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. جنہوں نے اس ملک میں امن قائم کیا ہوا ہے, اے اللہ تو ان کی زندگی میں امن فرما. محمد بن سلمان کی حفاظت فرما, ملک سلمان کی حفاظت کر, اے اللہ تو ان کو مزید طاقت عطا فرما تاکہ اس ملک میں عقیدہ توحید مزید عام ہو, اور وہاں سے جو برائیاں ہیں اے اللہ تو ان کی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ میں امن کے ساتھ جانے اور امن کے ساتھ واپس آنے کی توفیق دے. کسی بھی ملک, کسی بھی وقت میں, کسی بھی زمانے میں وہاں پر فتنہ و فساد نہ ہو, اور جو جماعتیں خفیہ طریقے سے سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں, وہاں بغاوت کرنا چاہتی ہیں, وہاں مظاہرے کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے حکمرانوں کے خلاف علماء کو, عوام کو بھڑکاتے ہیں, اے اللہ تو ان جماعتوں کو ہدایت دے دے, ان جماعتوں کو وہاں سے برخاست کر دے. جو بھی جماعت ملک میں بغاوت کا کام انجام دیتی ہیں, حرمین شریفین کو برباد کرنا چاہتی ہیں, اے اللہ ایسی جماعتوں کو تو اس طرح سے نکال دے جس طرح سے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, عقیدہ توحید پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.